نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حج کا تاریخی پس منظر، یعنی حج کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد مقررہ دنوں میں مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ حج بیت اللہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی موجودہ جگہ شروع سے ہی بنی اور انسانوں کا مرکز چلی آ رہی ہے، کیونکہ اس مقدس مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے تہذیب و ثقافت اور علم و عرفان کا گہوارہ بننا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کی تسبیح و تحلیل، تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں، اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی تو انہوں نے حالت زاری اور تضریع میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، تم اس کا طواف کیا کرو۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ تو اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی مثل اور اس کی مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا کہ تم اس گھر کا اسی طرح طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا، میں اس لذت و سرور سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے اندر جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحریم کرتے ہیں۔ تو عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ میں اس لذت و سرور سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے طواف میں آیا کرتا تھا، کاش ہمیں پھر وہ لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے آدم، تم اسی آسمانی گھر یعنی بیت المعمور کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ، اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اسی طرح عبادت کرو جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد عبادت کرتے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم بنیادوں پر ہی دوبارہ تعمیر کی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت المعمور کی مثل زمین پر اللہ کا بیت اللہ شریف یعنی اللہ کا گھر بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی پرانی بنیادوں کو دوبارہ نئے سرے سے یعنی انہی بنیادوں کو بنیاد بناتے ہوئے دوبارہ تعمیر کی۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حکم ہوا کہ تمام جہان والوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دے۔ اس دعوت کا ذکر قرآن حکیم میں ان الفاظ میں کیا گیا تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت کے نتیجے میں حرم کعبہ کی تعمیر کے بعد پہلے حج کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی رہنمائی میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ جرہم کے جو لوگ وہاں موجود تھے ان سب کی معیت میں ارکان حج ادا کیے۔ سب سے پہلے آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، بعد ازاں مینا تشریف لے گئے۔ وہاں 3 جگہ شیطان نظر آیا تو آپ نے تکبیر کے ساتھ اسے 7 کنکریاں ماریں۔ آپ چلتے چلتے میدان عرفات پہنچ گئے، رات وہاں قیام کیا اور صبح وہاں سے مینا تشریف لے گئے، اور جن 3 مقامات پر شیطان دکھائی دیا تھا وہاں رمی کی، مینا قیام کیا۔ پھر مناسک حج سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے وطن ملک شام تشریف لے گئے۔ تو تاریخی تناظر میں حج کے پس منظر کا جائزہ لیں تو آج ہمیں حج کی وہ ارتقائی شکل نظر آتی ہے جو فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور سربراہی میں ادا کیا گیا تھا۔ 9 ہجری کا حج 2 طریقوں سے ادا کیا گیا۔ کفار و مشرکین جو اس موقع پر موجود تھے انہوں نے قدیم آبائی طریقے سے حج کی رسوم ادا کی، جبکہ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر مناسک حج ادا کیے۔ اس طرح سب سے پہلی مقدس عمارت جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز اولین قرار پائی، قرآن حکیم کی نص قطعی کے مطابق کعبۃ اللہ ہے، جس کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے کی، بعد ازاں جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم بنیادوں پر ہی اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ تو معزز سامعین، زمین پر ورد آدم علیہ السلام کے بعد سرزمین مکہ کو بنی اور انسانوں کی ہدایت کا نہ صرف پہلا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہوا بلکہ اس مقام کو عالمگیر دعوت و تبلیغ اسلام کے مرکز اور نقطہ آغاز کے طور پر منتخب کر لیا گیا، اور جس دین حنیف کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین کعبہ میں رکھی، خاتم الانبیاء حضور نبی کریم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد اس کی تعمیل مکمل ہو گئی۔ گویا وہ بیج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بویا تھا، مکہ کی بے آب و گیا وادی میں بویا تھا، صدیوں بعد نمو پا کر ایک شجر سایہ دار کی صورت میں سرور عالم پر سایہ فگن ہو گیا۔ تو یہ ایک طرح سے خانہ کعبہ کا یعنی حج کا تاریخی پس منظر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے